جماعت میں ایک صاحب اور شامل ہوئے، ان کا نام تھا ابو اعلیٰ مودودی۔ کیا نام تھا؟ ابو اعلیٰ مودودی۔ اپنے آپ کو سید بتاتے تھے۔ وہ 7 سال تبلیغی جماعت میں کام کیا، ان کی پھر الیاس کاندھلوی سے کچھ باتوں پہ جمی اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو یہ تمہارا سسٹم مجھے نہیں چلتا، تبلیغ کی ضرورت ہے، دین کی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بستر لے کے جو تم گھومتے ہو یہ مجھے ہضم نہیں ہوتا، یہ تسبیح لے کے جو تم بیٹھ جاتے ہو، تم انقلاب کی بات نہیں کرتے، تم جہاد کی بات نہیں کرتے، تم حکومت اسلامیہ کی بات نہیں کرتے، تم خلافت علی منہاج السنہ کی بات نہیں کرتے، لہذا میں جماعت میں سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ ابو اعلیٰ مودودی 7 سال کے بعد تبلیغی جماعت سے الگ ہوئے اور انہوں نے ایک الگ جماعت بنائی، اور جماعت کا کیا نام رکھا انہوں نے؟ جماعت اسلامی۔ یہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اب فی الحال اس پہ حکومت میں پابندی ہے آتنکواد کی بنیاد پر۔ اس جماعت میں سب سے بڑا الزام ٹیررسٹ ہونے کا ہے، لیکن بہرحال جماعت اسلامی بنائی اور انہوں نے بھی اسی نظریے کو بڑھایا کہ رسول کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، تو انہوں نے کتاب لکھی ابو اعلیٰ مودودی صاحب نے، آئیے کی کتاب کی زیارت کر لیجیے، اس کا نام ہے رسالہ دینیات۔ دکھائیے بھائی درود شریف دکھائیے، کتاب کا نام کیا ہے؟ رسالہ دینیات۔ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی میں چھپی ہے۔ میں جتنی کتابیں آپ کو مانیٹر میں دکھا رہا ہوں ساری کتابیں اوریجنل میرے پاس موجود ہے، اور پھر یہ کوئی بھی کتاب اس میں سے آسمان سے نہیں اتری کہ جو آپ کو نہ ملے۔ آپ دہلی کے کتب خانوں سے کتاب آسانی سے مل جاتی ہے، خرید سکتے ہیں، ایڈیشنوں پہ ایڈیشن چھپ رہے ہیں۔ رسالہ دینیات صفحہ نمبر 47۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں ابو اعلیٰ مودودی صاحب، ذرا سنیے۔ کہتے تم کو خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو اس سے کسی کو انکار ہے کہ اس سے انکار نہیں ہے؟ بھائی ہم کو خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلو یہ بھی ٹھیک ہے بھائی، تمہارے پاس خود ان چیزوں کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ خدا کی باتیں اور دین جاننے کا کیا ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہے یا نہیں ہے؟ نا قرآن ہے، حدیث ہے، تو یہ جھوٹ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جھوٹ اس لیے کہا کہ آگے جو کہنا چاہتے ہو آگے آ رہی ہے۔ تمہارے پاس خود ان چیزوں کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب تمہارا فرض ہے، دیکھیے فرض ہے کہتے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ خدا کے سچے پیغمبر کی تلاش کرو۔ بھائی کیوں تلاش کرو؟ تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو ہو نہیں، جو گم ہو جائے، اور جو ہو اس کو تلاش کیا جائے۔ بولیے تو نبی کیا گم ہو گئے؟ کیا نبی ہے نہیں؟ کیا رسول کی نبوت ختم ہو گئی؟ کیا رسول کی رسالت ختم ہو گئی؟ کیا تعلیمات مصطفیٰ بدل دی گئی کہ اب ہمیں نئے نبی کی ضرورت ہو کہ ہم تلاش کریں؟ جی نہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اس تلاش میں تم کو نہایت ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ تم کو ہوشیاری سے کام لینا ہے، بڑی سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے، غفلت نہیں برتنی ہے، کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کو تم نے پیغمبر سمجھ لیا تو وہ تمہیں غلط راستے پر لگا دے گا۔ دیکھو بڑی احتیاط سے پیغمبر تلاش کرو، بہت احتیاط کے ساتھ پیغمبر کو ڈھونڈو۔ اگر تم نے کسی غلط آدمی کو پیغمبر سمجھ لیا تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں غلط راستے پہ لگا دے گا۔ مگر جب تمہیں خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس پر تم کو پورا اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر اور کسی پیغمبر پر یقین کر سکتے ہیں؟ اس کی اطاعت کی جائے گی، نبی مانا جائے گا؟ انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ نہیں، حضور کے بعد بھی ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم نبی تلاش کریں۔ میں کہتا ہوں نبی وہ تلاش کرے جو نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ جب ہم نے حضور پر ایمان لا لیا اور ہم نے قرآن پر ایمان رکھا اور قرآن نے ہمیں بتا دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم تلاش کریں۔ تلاش وہ کرے، بھائی میرے پاس کھانا ہے تو میں کھانے کی تلاش کروں؟ کھانا وہ تلاش کرے جو بھوکا ہو، جس کے پاس کھانا نہ ہو۔ ہمارے پاس تو موجود ہے،
یہ ابو اعلیٰ مودودی صاحب نے بھی یہی بات کہی. اور اس کے بعد دیکھیے تعجب کی بات ہوگی یہاں تک کہ ایسی تک کتابیں لکھی گئی جس میں یہ دوسرا ایک پہلو ہے کہ جو رسول تھے ان کا تو انکار ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر بیٹھے. حضور کی نبوت کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں حضور کو. لیکن کن کن لوگوں کو نبی کے خاتے میں لا لیا آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید. کیا نام ہے؟ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات زندگی پر لکھی گئی ہے. اور رشید احمد گنگوہی دیوبندی جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے. مولوی اشرف علی تھانوی کے استاد ہو گئے. ذرا یہ کیا کہتے ہیں. صفحہ نمبر اس کا 287 ہے اور جلد نمبر اس کی 2 ہے. دیکھیں انڈر لائن ریڈ پین سے نشان لگا ہوا ہے. ایک جگہ وہ گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کرتے کرتے کیا ہوا, مصنف لکھتے ہیں عاشق الہی لیتھی صاحب اس کتاب کے رائٹر ہیں جن کے مرید اور خلیفہ ہے. کہتے اسی ضمن میں حضرت امام ربانی یعنی رشید احمد گنگوہی نے ارشاد فرمایا کہ رام اور کنہیا اچھے لوگ تھے. پچھلوں نے کیا کیا بنا دیا. کہتے رام بڑا اچھا تھا, کنہیا بہت اچھا تھا. لوگوں نے بھی ان کو غلط بتایا ورنہ یہ اوریجنلی طور پر یہ بڑے اچھے لوگ. اس پر بات ہم بعد میں کریں گے. چلیے آپ ایک اور کتاب دیکھ لیں. یہی ابو اعلیٰ مودودی صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے تفہیمات. 2 جلدوں میں ہے. اس کی پہلی جلد ہے, والیوم نمبر 1 ہے. مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ہے اس کتاب کو انہی کے ادارے میں چھاپا ہے. صفحہ نمبر 124 ہے. کیا لکھتے ہیں؟ سب جگہ اللہ کے رسول اللہ کی کتابیں لے کر آئے. سب جگہ اللہ کے رسول اللہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں. اور بہت ممکن ہے کہ بودھ, کرشن, رام, کنفیوزس, زردشت, مانی, سقراط, فیثاغورس وغیرہ ہم انہی رسولوں میں سے ہو. رام بھی نبی ہے, بودھ بھی نبی ہے, گوتم بدھ بھی نبی ہے, کرشن بھی نبی ہے, مانی بھی نبی ہے, سقراط ایک حکیم تھا, حکیم صاحب کو بھی انہوں نے نبی بنا دیا. فیثاغورس ایک آرتھومیٹک کا اسکالر تھا, اس کو بھی انہوں نے نبی میں لا دیا. یہ سب رسولوں میں سے. ایک طرف کیا کہا گیا کہ رام کرشن بڑے اچھے لوگ تھے, اور دوسرے صاحب آگے ایک قدم بڑے, اچھے لوگ نہیں بلکہ رسول تھے. مسئلہ ہی ختم.